اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو معجزات کی ریپیٹیشن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ریپیٹیشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کی۔ پروردگار عالم نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا ہوتا ہے، اس دور کی جو جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا جس فن اور آرٹ کو پیک حاصل ہوتی ہے، اس دور کے مطابق اللہ تعالیٰ یا غالب رجحان کے مطابق انبیاء کو معجزے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مرتبہ آپ نے پڑھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے تو اس وقت پیک اس بات کی تھی کہ جادو پورے زور پر تھا، جادو سر چڑھ کے بولتا تھا حقیقت میں۔ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے تو وہاں کیفیات یہ ہیں کہ طب ڈاکٹری اتنے عروج پر تھی، اتنے عروج پر تھی کہ بس مردہ کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، باقی سب علاج ان کے پاس موجود تھے، اور ان کے علاج لمبے بھی نہیں تھے، بہت آسان علاج، اور بہت جلد صحت، یا ہر بیماری کی بوٹیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا یہ دور تھا، یہ مشینری کا عروج کا دور گزرا کہ جس کے اندر وہ ہر چیز کو اپنی مطابق اس کی موڈیفیکیشن کر لیتے تھے، اسے مولڈ کر لیا جاتا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس دور کے غالب رجحانات کے مطابق انبیاء کو معجزے عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تو اس دور میں لوگوں کو اپنی زبان دانی پر، اپنی گفتگو پر، اپنی گفتگو کے فن پر بڑا عروج حاصل تھا۔ تو پروردگار عالم نے پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دور کے مطابق خصوصی معجزات، عمومی معجزات تو تھے، خصوصی معجزات بھی عطا فرمائے۔ بعد میں ایسا دور بھی آنے والا تھا کہ جس کے اندر سپیس پر جانے کی باتیں تھیں، ٹائم اینڈ سپیس سے نکلنے کی باتیں ہونی تھیں۔ ایسا دور بھی آنے والا تھا کہ جس میں انسانی قلب کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ترقی ہو جانی تھی۔ تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ جس پیک پر ہم گئے اس پیک پر جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پہنچے۔ پروردگار عالم نے امت کے لیے خصوصی طور پر، اعزاز کے طور پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی معجزات کے ساتھ ساتھ 3 ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جو معجزے اس دور کی پیک کی کاٹ بن کے سامنے آئے۔ ان میں سے ایک شق صدر، اوپن ہارٹ سرجری، کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کی تطہیر کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے دلوایا، اور پھر اس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور قرآن نے اسے چھوٹے سے جملے میں ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ جو اوپن ہارٹ سرجری آپ کی ہوئی ہے، یا آپ نے جو ایک تصور پیش کیا ہے، قیامت تک اس طرح کا تصور کسی کے پاس موجود۔ یہاں جو بھی کرے گا خون نکلے گا، خون کی ضرورت ہوگی، کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ ہوگا۔ وہاں تھال بھی آتا ہے تو نور کا آتا ہے، رکھا بھی جاتا ہے اور نکالا بھی جاتا ہے، رکھا بھی جاتا ہے اور نکالا بھی جاتا ہے، اور تطہیر بھی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمائی، تو یہ سفر معراج، حضرت اقبال جب اس پہلو پر آئے تو آپ نے کہا کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس کے اندر اسپرچل کرائسس بھی موجود تھے، ایسا دور تھا مورل کرائسس بھی موجود تھے، اور ایسا دور تھا کہ ان کو اپنی انٹلیکچوئل پر بڑا ناز تھا، حالانکہ ان کے پاس دانائی ایسی موجود نہیں تھی، لیکن ناز بہت تھا چونکہ زبان دانی پر بڑا فخر تھا۔ تو پروردگار عالم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرما دیا، اور اپنی زبان کی وہ نفاست اور لطافت اور جامعیت عطا فرمائی کہ قیامت تک قرآن کی چاشنی بھی ختم نہیں ہوگی اور فرمان مصطفیٰ کی چاشنی بھی ختم۔ تفسیریں کرنے والے تفسیریں کرتے رہیں گے، احادیث کی تشریح کرنے والے احادیث کی تشریح کرتے رہیں گے، ہر کسی کی تشریح بھی جدا گانا، ہر کسی کی تفسیر بھی جدا گانا، اور لذت ایمان بھی جدا گانا ہوگی۔ اور پھر یہ وہ معجزہ ہے، انبیاء آتے ہیں، معجزہ سامنے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کا معجزہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف دکھا کے نہیں گئے، امت کے ہر فرد کے تھما کے گئے ہیں، اور ایسا ٹائٹل اس کے اندر موجود ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اپنی زبان دانی پر ناز کرنے والوں، اور قیامت تک جو تمہارے مدعیان ہوں گے، جو تمہارے فالورز ہوں گے، جو تعقل پسند ریشنلزم کے دائی ہوں گے، ان سب کو یہ چیلنج کر دیا،
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کر سکتے ہو تو لاؤ نا اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہ تمہارے پچھلے کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، نہ اگلے کر سکیں گے.